گاؤں کی صبح ہمیشہ سکون بھری ہوتی تھی، مگر اس دن فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہوا چل رہی تھی لیکن اس میں ٹھنڈک نہیں تھی، بلکہ ایک انجانا ڈر گھلا ہوا تھا۔ لوگ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، جیسے کوئی بڑا راز چھپا رہے ہوں۔ تم نے سنا ہے؟ کوئی کہتا تم نے سنا ہے؟ ہاں، فجر کے وقت پھر آواز آتی تھی۔ قبرستان کی طرف اشارے ہو رہے تھے، وہی قبرستان جہاں کچھ دن پہلے گاؤں کی سب سے نیک عورت کو دفنایا گیا تھا۔ اس عورت کا نام تھا ہاجرہ بی بی۔ ہاجرہ بی بی ایک ایسا نام جسے سن کر ہر کوئی ادب سے سر جھکا دیتا تھا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد ان کی عادت تھی اور غریبوں کی مدد ان کا سکون۔ گاؤں کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں تھا جسے انہوں نے کبھی دعا یا علم نہ دیا ہو۔ عورتیں انہیں مثال بناتی تھیں، مرد ان کا احترام کرتے تھے اور ان کا بیٹا سلمان، وہ تو انہیں اپنی پوری دنیا سمجھتا تھا۔ جب ہاجرہ بی بی کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں جیسے رو پڑا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بھاری تھا۔ سلمان تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا۔ جنازے کے وقت وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، امی مجھے چھوڑ کر مت جائیے، لیکن موت کسی کی محبت نہیں دیکھتی۔ دفن کے بعد پہلا دن سب ٹھیک رہا، دوسرا دن بھی خاموشی سے گزر گیا، لیکن تیسرے دن سب کچھ بدل گیا۔ فجر کا وقت تھا، آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا اور مسجد سے اذان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سلمان نماز پڑھ کر سیدھے قبرستان پہنچا، جیسے وہ ہر روز جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا، آنکھیں بند کی اور فاتحہ پڑھنے لگا۔ تبھی اسے کچھ سنائی دیا۔ پہلے تو اسے لگا شاید اس کا وہم ہے، لیکن پھر آواز صاف ہو گئی، ہلکی ہلکی سسکیاں، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو، درد میں تڑپ رہا ہو۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف سلمان اور اس کی ماں کی قبر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سلمان نے خود کو سمجھایا، یہ میرا وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے دن پھر وہ گیا۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ صاف تھی، اب صرف سسکیاں نہیں بلکہ جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں ڈر اتر آیا، لیکن اصلی خوف ابھی باقی تھا۔ تیسرے دن جب وہ قبر پر پہنچا تو اس نے جو دیکھا اس سے اس کی روح کانپ گئی۔ قبر کی مٹی سے ہلکی ہلکی آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی، جیسے اندر کچھ جل رہا ہو، اور اسی کے ساتھ وہ درد بھری آوازیں، وہ چیخیں بدل چکی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے کہا، یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ میری امی تو بہت نیک تھیں، پھر انہیں یہ سزا کیوں ہے؟ سلمان کا دماغ سن ہو چکا تھا، دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن آنکھوں سے جو دیکھ رہا تھا اسے جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ وہ بھاگتا ہوا مسجد پہنچا۔ امام صاحب ابھی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ گیا، ہانفتے ہوئے کانپتے ہوئے بولا، امام صاحب میری مدد کیجیے، میری امی کی قبر سے آوازیں آتی ہیں اور آج وہاں آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ امام صاحب کچھ پل تو خاموش رہے، پھر امام صاحب دھیرے سے بولے، بیٹا ہر وہ انسان جو دنیا میں نیک دکھائی دیتا ہے، ضروری نہیں وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ یہ سن کر سلمان کے دل پر جیسے چوٹ لگ گئی۔ نہیں، میری امی ایسی نہیں ہو سکتی، سلمان نے کہا۔ امام صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر سچ جاننا ہے تو تمہیں ہمت کرنی ہوگی، کبھی کبھی قبر وہ راز کھولتی ہے جو زندگی بھر چھپے رہتے ہیں۔ سلمان چپ ہو گیا۔ اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، اور ایک طرف اس کی ماں کی محبت اور دوسری طرف ایک ڈراؤنی سچائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ صرف اس کے ماں کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ اس رات سلمان کی آنکھوں میں نیند بالکل غائب ہو چکی تھی اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں کی قبر کا خوفناک منظر یاد کر کے اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہر سسکی، ہر چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر اس کی نیک ماں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا دل بار بار یہی کہتا، اس میں ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہوگا، لیکن اس کا دماغ سچائی کو ماننے کے لیے بالکل بے تیار نہیں تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ڈر سے بھاگے گا نہیں بلکہ سچائی جانے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، جب پورا گاؤں گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ سلمان دھیرے سے اٹھا، اپنے ہاتھ سے فافڑا لیا اور بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر ڈر اور بے چینی کا پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔
ہر قدم کے ساتھ اس کا دل اور تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ وہ قبرستان پہنچا، چاروں طرف عجیب سی خاموشی اور ڈراونا سناٹا پھیل چکا تھا۔ آج قبر پر نہ کوئی آگ تھی، نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ خاموشی ہی اس کے ڈر کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی اور دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے ہر پھاوڑا جیسے اس کے دل پر لگ رہا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی روح تک کانپ اٹھی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور شریر میں جیسے جان ہی نہیں بچی تھی۔ وہ چیخ بھی نہ سکا اور وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے جب اسے ہوش آیا تو اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا اور سانسیں بہت تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیزی سے قبر کو بند کر کے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ اسے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اس کے دماغ میں اب صرف وہی خوفناک منظر گھوم رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا اندر۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی رخسار کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس وقت اس کا شک اور گہرا ہو گیا اور دل میں نئے نئے خیال پیدا ہونے لگے۔ اچانک کچھ دیر بعد اس نے دیکھا رخسار دھیرے دھیرے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی، وہ بھی چپکے سے۔ سلمان کے دل میں شک کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے طے کیا سچ جاننا ضروری ہے۔ اس رات اس نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اگلی رات اس نے رخسار کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اصلی سچائی سامنے آ جائے۔ جب رخسار گھر سے نکلی تو سلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ رخسار ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی جہاں ہلکی ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ سلمان دھیرے سے کھڑکی کے پاس پہنچا اور اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر سے رخسار کی روتی ہوئی آوازیں آ رہی تھی جو کسی گہرے درد کو بیان کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آخر کار کب تک ہم سب ظلم کا بوجھ اپنے دل میں چھپائے رکھیں گے۔ اس کی ماں اسے صبر کرنے کی صلاح دے رہی تھی اور اللہ کے انصاف پر بھروسہ دلا رہی تھی۔ سلمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی جب اس نے اپنی ماں کا ذکر ان کی باتوں میں سنا۔ اب اس کے دل میں ڈر کے ساتھ ساتھ سچائی جاننے کی بے چینی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ایک شبد دھیان سے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ رخسار کی آواز کانپ رہی تھی جیسے دل میں چھپا ہوا درد باہر آ رہا ہو۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، آخر کب تک ہم سب یہ سب چھپاتے رہیں گے۔ اس کی ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے صبر کی صلاح دی اور چپ رہنے کو کہا، لیکن سلمان اب خود کو روک نہیں پایا اور غصے میں دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اچانک اسے دیکھ کر دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سلمان نے کانپتی آواز میں کہا، اب سچ چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور درد بھی جو صاف جھلک رہا تھا۔ رخسار رونے لگی اور اس کی ماں نے گہری سانس لے کر سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جو تم جانتے ہو وہ صرف آدھا سچ ہے، پوری کہانی کچھ اور ہے۔ یہ سن کر سلمان کے دل پر عجیب سا ڈر بیٹھ گیا اور وہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ رخسار کی ماں نے شروع کیا کہ تمہاری ماں جیسی دکھتی تھی ویسی نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا، جس گھر میں تم رہتے ہو وہ اصل میں ہمارا تھا پہلے سے۔ تمہاری ماں نے چالاکی سے ہمیں دھوکہ دے کر وہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ ہم ان پڑھ تھے اور انہوں نے بھروسہ جیت کر ہم سے کاغذوں پر انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ جب ہمیں سچائی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تمہاری ماں نے ہمیں پورے گاؤں میں بدنام کر دیا تاکہ کوئی ہماری بات نہ مانے۔ لوگ ہمیں غلط سمجھنے لگے اور ہماری عزت مٹی میں مل گئی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہم مجبوری میں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگے اور ذلت بھری زندگی جیتے رہے۔ رخسار بچپن سے یہ سب سہتی رہی اور ہر دن یہ درد اپنے اندر دباتی رہی۔ سلمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اسے اپنی ماں کی قبر یاد آ گئی۔ وہ آگ، وہ چیخیں، وہ سسکیاں، اب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جیسی سزا کسی اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سزا چھپے ہوئے گناہ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ صرف اللہ کا انصاف نہیں بلکہ ایک مجبور انسان کی بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ سلمان وہیں بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ کر زور زور سے رونے لگا۔ اسے اپنے ہر پل پر شرم آ رہی تھی جب اس نے رخسار کے ساتھ برا کیا تھا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ کیسے اس نے بنا سچ جانے اپنی بیوی کو دوشی ٹھہرا دیا۔ اس کی آواز بھر آئی اور اس نے کانپتے ہوئے کہا،
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ رخسار اور اس کی ماں خاموش کھڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو بھرے ہوئے تھے۔ سلمان نے پہلی بار دل سے ان کی تکلیف کو محسوس کیا اور خود کو دوشی مانا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، سچائی کو سویکار کرنا اور اسے ٹھیک کرنا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا وہ سب کچھ سنبھال پائے گا۔ اس کا دل خود سے نفرت کرنے لگا اور آتما جیسے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رخسار کے سامنے سر جھکا دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی اور ہر شبد میں سچا پچھتاوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ رخسار کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، لیکن اس کے دل میں اب بھی صبر اور سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر آپ سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلمان اور بھی زیادہ رو پڑا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ رخسار اسے اتنی جلدی معاف کر دے گی۔ پھر اس نے رخسار کی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں سالوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ سلمان ان کے پیروں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت ظلم کیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر سدھار ضروری ہوتا ہے۔ اس پر سلمان کے دل میں پہلی بار سکون کی ایک ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، لیکن اسے یاد آیا کہ اس کی ماں ابھی بھی قبر میں تکلیف سہ رہی تھی۔ اس کا دل پھر سے گھبرانے لگا اور اس نے روتے ہوئے کہا، اب میں کیا کروں؟ رخسار کی ماں نے کہا، بیٹا، حق لوٹاؤ اور دل سے معافی مانگو، شاید رحمت مل جائے۔ یہ بات اس کے دل کو چھو گئی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سب ٹھیک کرے گا۔ اگلی صبح وہ سب سے پہلے ان کاغذات کو لے کر رخسار کے ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بنا کسی شرط کے وہ گھر اور زمین ان کے نام واپس کر دی۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ انہیں سچائی کا اندازہ نہیں تھا۔ سلمان نے سب کے سامنے سچائی بتائی اور اپنی ماں کی غلطی بھی قبول کی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، زندگی میں سب سے قیمتی پریوار ہوتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے پہلی بار اصلی سچ کو جانا۔ اس دن کے بعد سلمان کا دل تھوڑا ہلکا ضرور ہوا، لیکن بے چینی اب بھی باقی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ قبرستان گیا اور کانپتے ہاتھوں سے ماں کی قبر کے پاس پہنچا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور آنسو قبر کی مٹی کو بھگوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہاں خاموشی رہی اور ہوا جیسے تھم سی گئی ہو۔ پھر اچانک اسے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دعا دی ہو۔ اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے سکون میں آیا، لیکن اسے پورا یقین نہیں تھا کہ ابھی بھی اس کی ماں سکون میں ہے۔ وہ روز وہاں جانے لگا اور دل میں اپنی ماں کے لیے معافی کی دعا کرتا رہا۔ اب اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے چکا تھا، جو پہلے سے بالکل الگ تھا۔ اب سلمان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ اندر سے بدل چکا تھا۔ ہر دن اس کی شروعات توبہ سے شروع ہوتی اور ہر رات اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرتی۔ وہ اب سمجھ چکا تھا، انسان کی اصلی پہچان اس کے چھپے ہوئے کاموں سے ہوتی ہے۔ جو گناہ دنیا میں چھپ جاتے ہیں، وہ ایک دن سامنے ضرور آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ضرور آتے ہیں۔ سلمان روز فجر کے بعد اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا۔ اس کے دل میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بس اس کے دل میں رحم اور تھوڑا سا درد بھرا ہوا تھا اپنی ماں کے لیے۔ وہ کہتا، امی، اگر آپ نے غلطی کی تھی تو میں آپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ آج دھیرے دھیرے دن گزر گئے اور اب تک اس نے کوئی عجیب آواز یا آگ نہیں دیکھی۔ اس کا دل تھوڑا سکون محسوس کرنے لگا، لیکن پوری طرح اطمینان ابھی تک باقی نہیں تھا۔ ایک صبح جب وہ قبر پر پہنچا تو وہاں کا منظر پہلے سے بالکل الگ تھا۔ نہ کوئی آگ تھی، نہ کوئی ڈراؤنی آواز تھی، بلکہ وہاں عجیب سا سکون پھیل چکا تھا۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور دل کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار آنسو ڈر کے نہیں، سکون کے تھے، جیسے اس کی ماں کی روح کو اب آخرکار رحمت مل چکی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر دیر تک روتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اسے اب پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ معافی اور انصاف نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اس نے واپس آ کر اپنی بیوی رخسار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا، وہ بھی دل سے۔ وہ اب اسے عزت دیتا، اس کی باتیں سنتا اور اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ رخسار کے چہرے پر اب سکون نظر آنے لگا تھا، جو پہلے کبھی نہیں دکھتا تھا۔ اس کی ماں کی زندگی بھی بدلنے لگی تھی اور انہیں ان کا حق واپس مل چکا تھا۔
गांव के लोग भी अब उन्हें इज्जत की नजर से देखने लगे क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। सलमान ने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद और इंसाफ करने के लिए समर्पित कर दिया। वो हर किसी को यही समझाता कि किसी का हक मारना सबसे बड़ा जुल्म होता है। वो कहता नमाज और इबादत तभी काम आती है जब इंसान दूसरों के हक अदा करे। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग इससे सबक लेने लगे। कई लोग जो दूसरों के साथ नाइंसाफी करते थे उन्हें भी खुद को बदलना शुरू कर दिया। सलमान अब पहले जैसा घमंडी और गुस्से वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि नरम दिल बन गया। उसने सीखा कि असली ताकत माफी में होती है और असली इज्जत इंसाफ करने में होती है। कब्रिस्तान अब उसके लिए डर की जगह नहीं बल्कि एक सीख देने वाली जगह बन चुकी। हर बार जब वो वहाँ जाता तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक याद आता। इस कहानी से सीख यही मिली कि इंसान चाहे कितना भी नेक क्यों न हो, चाहे वो कितना भी नेक दिखे, अगर वो किसी का हक मारता है तो वो कभी बच नहीं सकता। एक ना एक दिन सच सामने आएगा, चाहे वो कब्र के बाद ही आए। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।